سباکین پروگرام سباکین کے ساتھ ناظرین، جذبہ انسانی خدمت کی ہمارے مذہب میں بہت اہمیت ہے اور ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو انسانیت کی خدمت سے سرشار ہیں اور ایسے لوگ ہی ہمارے معاشرے کا اثاثہ ہوتے ہیں۔ آج اسی سلسلے میں ہم نے دو اہم شخصیت کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے جو انسانیت کی خدمت میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے سب سے پہلے مہمان موجود ہیں جناب عبداللہ ملک صاحب اور دوسرے مہمان موجود ہیں معاذ عبداللہ صاحب۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کا شکر۔ جی عبداللہ ملک صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے اندر انسانی خدمت کا جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ انسانی خدمت کا جذبہ اس طرح پیدا ہوا، شروع سے ہی لوگوں کی خدمت کرتے آئے ہیں۔ جب اس پلیٹ فارم سے پہلے بھی لوگوں کے مسائل کے اجاگر کرنا، چاہے وہ کسی کی مدد کرنا، کسی نہ کسی سے پیسے کر کے ان کی مدد کرنا، تب سے ہی۔ لیکن یہ پیدا کیسے ہوا؟ ایسی کون سی وجہ تھی؟ والدہ کی طرف سے، کیونکہ والدہ کافی لوگوں کی مدد کرتی تھیں اور لوگ کسی نہ کسی طرح بھی ان کی ہیلپ کرتی تھیں، جس کی وجہ سے میرے اندر بھی یہ چیز آئی اور الحمدللہ ابھی جاری ہے اس ٹائم۔ اور فکسڈ کو آپ نے کیوں جوائن کیا تھا؟ اس کی کیا وجہ؟ فکسڈ کو جوائن کرنے کا مقصد، سب سے پہلی چیز میں جب سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا، صداقت احمد نام ہے، فکسڈ کراچی کے ہیں، تو ان کو جب دیکھا کہ وی آئی پی پروٹوکولز توڑوائے جس طرح انہوں نے، اور دوسرا کہ لوگوں کو جو رشوت لے رہے تھے ان کو پکڑا پولیس والوں کو، تو اس طرف سے ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا، جو پلیٹ فارم فکسڈ نے مجھے دیا۔ اور ایک الحمدللہ آگے بھی اس ٹائم ابھی چودھری محمد عمر ہمارے یہاں کے چیف ہیں، جو جن کے انڈر بھی ہم کام کر رہے ہیں اور انسانی خدمت بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کے مسائل کو اجاگر بھی کر رہے ہیں اس ٹائم۔ معاذ عبداللہ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ایک تو کرپشن ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو بیسک رائٹس نہیں مل رہے ان کے۔ اچھا، تو یہ عالمگیر خان صاحب کی سوچ پر آپ ایک ہوئے لبائی کی وجہ کیا تھی؟ ہمیں پلیٹ فارم چاہیے تھا۔ ایک تو ہمارے گھر سے ہی ہمیں مطلب کہ ماں باپ ہمارے شروع سے ہی لوگوں کی مدد وغیرہ کرتے تھے، تو انہیں دیکھ کے ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ ہم نے بھی کچھ کرنا ہے، اپنی طرف سے بھی کرنا ہے۔ پھر فکسڈ نے ہمیں پلیٹ فارم دیا جس کی وجہ سے ہم آج یہاں تک پہنچے۔ جی بالکل۔ عبداللہ ملک صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج تک کا کوئی ایسا کام جس سے آپ کو فخر محسوس ہوا ہو؟ فخر، ایک سب سے بڑا کام ہمارا جو لاک ڈاؤن میں ایک سب سے پنڈی اسلام آباد میں ہم نے راشن کیمپین چلائی تھی، کیونکہ وہ ٹائم تھا جس ٹائم کسی کی نوکری نہیں تھی، کچھ بھی گھر کا خرچہ چلانے کے لیے نہیں تھا، اور اس ٹائم ہم نے پنڈی اسلام آباد میں 2000 راشن مستحق لوگوں میں تقسیم کیا۔ اور دوسرا یہ ایسی تھا کہ سردیوں میں ہم چاندنی چوک پہ ہم نے لوگ جس طرح ہم نے دیکھے کہ بوریاں، بینرز، پینافلیکس کر کے سوئے ہوتے تھے سردی میں، تو ان میں ہم نے اور گرم رضائیاں، کپڑے، سب کچھ ڈسٹریبیوٹ کیے، ان کی خوشی کو دیکھا، تو اس چیز پہ ابھی تک ہمیں فخر ہے۔ کیا آپ لوگ فنڈ بھی اکٹھے کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ جی بالکل، فنڈ ہم اکٹھا کرتے ہیں۔ کس طرح؟ خاص طور پہ سوشل میڈیا سے جب ہماری ویڈیوز لگتی ہیں، وہاں پر جب ہمیں لوگ دیکھتے ہیں، الحمدللہ اس ٹائم ہمارے فوڈ ڈرائیو ہر ہفتے چل رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں لوگ کافی سپورٹ کر رہے ہیں، اور باقی بھی اس طرح کے میڈیکل کیسز ہو گئے، ویل چیئر کیسز ہو گئے، اور اس طرح کی کافی چیزیں اس ٹائم پنڈی اسلام آباد میں ہم کام کر رہے ہیں۔ معاذ عبداللہ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ بہت کم لوگوں کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے انسانوں کی خدمت کرنا، تو آپ لوگ تو ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت انداز سے اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں، تو آپ نے زیادہ تر لوگوں کے کون سا مسئلہ لوگوں کا بہت زیادہ دیکھا آپ نے ابھی تک؟ لوگوں کو زیادہ تر کھانے کا مسئلہ ہوتا ہے، یا تو ان کے پاس پہننے کے لیے نہیں ہوتا، تو وہی کوشش ہوتی ہے جو ہم اپنی طرف سے کر سکتے ہیں، یا پھر جو ہمارے ڈونر حضرات ہمیں دے سکتے ہیں، یعنی لوگوں کو صرف کھانے پینے کا، پہننے کا مسئلہ ہوتا ہے، کاروباری حوالے سے کوئی اتنا نہیں ہوتا۔ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کا اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی روٹی کا کر سکتے ہیں، پر کاروباری سے بھی نیچے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی روٹی کا بھی نہیں کر سکتے۔ جی عبداللہ ملک صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جن بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ان کے حوالے سے آپ نے راولپنڈی میں بڑا کام کیا نتیجہ نکالا ہے اس کا؟ اس میں ہم نے سب سے پہلا پروٹیسٹ پریس کلب اسلام آباد میں کیا تھا، اور دوسرا جب ہم نے کیا تو اس سے پہلے ہی قرارداد پیش ہو گئی تھی کہ جو ہوگا اس کو سریعام پھانسی دی جائے گی، جو بھی بندہ یہ کام کرے گا، پر ہمیں پتہ تھا یہ چیز کہ اس پیش تو ہو جائے گی پر یہ رد ہو جائے گی، تو جس کے سامنے ہم ابھی پروٹیسٹ نکال رہے ہیں۔ الحمدللہ اس پہ بھی کام جاری ہے، بہت جلد ابھی ہمارا ابھی جو دیکھتے ہیں کہ ابھی ایک کوئی بل پیش ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ پیش ہوگا کہ اس شخص کو نامرد بنا دے گا، اگر اس پہ عمل نہیں ہوتا تب دوبارہ ہم سڑکوں پہ نکلیں گے۔ لیکن اس پہ تو ابھی
تک مجھے نہیں لگتا کوئی عمل ہوا ہے، یا آگے بھی اس پہ آپ کو لگتا ہے کوئی مستقبل میں عمل ہوگا؟ کیونکہ یہ تو کیسز بڑھتے جا رہے ہیں مستقبل میں مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ عمل نہیں ہوگا جب تک ہم عوام ایک ہو کے نکلیں گے نہیں. کیونکہ ہمارے گھر ضروری نہیں کہ ہمارے گھر کی بہن بچی ہوگی، دوسروں کی بہن بچیوں کو بھی ہم اپنی بچی سمجھنا چاہیے اور نکلنا چاہیے. ایسے ہی ہے اور کرنا چاہیے. مجھے تو ابھی تک نہیں لگ رہا کہ کہیں مستقبل میں ایسا کچھ نظر آئے گا، کیونکہ ابھی تک تو اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا. معاذ عبداللہ صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کو متاثر کیا ہو؟ مجھے یہ لاسٹ ٹائم کی بات ہے جب ہم کلوتھ ڈرائیو کر رہے تھے باٹا چوک میں، میں نے دیا تھا، اور وہاں کے مطلب کہ جب ایک بچے کو میں نے سویٹر دیا تھا نا، جو اس کی خوشی تھی نا، وہ بس ساری ظاہری بات ہے جب آپ اتنا مطلب دوسروں کی اتنی خدمت کرتے ہیں تو انہیں بھی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ان کی ضرورتوں کو آپ پورا کر رہے ہوتے ہیں. تو فیلڈ کے حوالے سے آپ بتائیں کہ فیلڈ میں جب آپ جاتے تو آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ میں یہ سوال معاذ صاحب سے کر رہی ہوں، آپ بتائیں. فیلڈ میں آتے ہیں مسائل پر، یہ ہے ہمارے عبداللہ بھائی اور عمر بھائی وغیرہ جو ہمارے چیف کا ہیڈ ہے، تو وہ ہمارے ساتھ ہوتے تو ہمیں اتنا کوئی خاص نہیں ہوتا. نہیں تو عبداللہ ملک صاحب، آپ مجھے اس حوالے سے بتائیں نا، آپ ساتھ ہوتے تو آپ کو اس سے زیادہ پتہ ہوگا کہ کون سے ایسے مسائل ہوتے ہیں. ہمارے مسائل خاص طور پہ کہ ہماری عوام میں شعور نہیں ہے کہ ہمیں اپنے شہر کی اونرشپ لینی پڑے گی اب، کیونکہ اگر ہم نے آج اونرشپ نہ لی تو یہ ہمیں کھا پی جائیں گے ہماری حکومت. تو خاص طور پہ ہماری جو گراؤنڈ لیول پہ جب کام کرنا ہو تو اس ٹائم ممبرس جو ہوتے ہیں وہ کافی کام نکلتے ہیں، جو الحمدللہ جو نکلتے ہیں وہ کام بالکل صحیح کرتے ہیں. اور بے شک 10 بندوں کا کام ہو، 5 لڑکے ہمارے ایسے ہیں جو 10 بندوں کا کام بھی کر دیتے ہیں. جی بالکل. اچھا، تو عبداللہ ملک صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا حکومت کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ کیونکہ عالمگیر خان صاحب بھی کی حکومت کا حصہ ہیں. حکومت کی کارکردگی سے اس ٹائم فی الحال تو ہم مایوس ہی ہیں، کیونکہ جس طرح کی مہنگائی اس ٹائم ہوئی ہے اور عام آدمی کو روٹی کھانے کے لیے بھی نہیں مل رہی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی ان کا کوئی بھی کارکردگی اچھی ہوئی ہے اس ٹائم. جی، آپ اس کو نہیں سمجھتے؟ کیا مستقبل میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بہتری ہوگی اس میں؟ مستقبل میں اگر آج ہم آواز اٹھائیں کہ غریب، بات یہ ہوتی ہے کہ اپر کلاس کو بھی کچھ نہیں فرق پڑتا، نہ لوور کلاس کو. لوور کلاس والا بھی مانگ کے کھا لیتا ہے. اصل مسئلہ مڈل کلاس کو ہوتا ہے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا. بالکل، مڈل کلاس کے لیے تو یہ کافی سنگین معاملہ ہے. معاذ صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ میں مطمئن نہیں ہوں حکومت کی کارکردگی سے، پر یہ ہے کہ اسی فی الحال جب ابھی ان کے پاس ٹائم ہے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کر کے دکھانا چاہیے. جی بالکل. اور عالمگیر جو ہے نا، وہ اگر پی ٹی آئی میں ہے تو وہ فکسڈ پھر بھی جو ہے نا نان پولیٹیکل ہے، فکسڈ کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا عبداللہ ملک صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ احتجاج جب آپ کرتے ہیں کسی بھی مسئلے کے لیے تو کیا رسپانس ملتا ہے آپ کو؟ رسپانس خاص طور پہ میں مایوس ہوتا ہوں اپنی عوام سے کہ ہم لوگ اپنے مسائل کے لیے خود نہیں اٹھتے ہیں. آپ ایک 100 بندوں کا گروپ ہوگا، وہ ایک بندے پہ چھوڑ دے گا یار یہ احتجاج نکالے کہ بس ہم بیک پہ رہیں گے. جب تک ہم خود، میں آپ کو وہی بات آ گئی، جب تک ہم اپنی ہر انسان اپنی اونرشپ نہیں لے گا اپنے شہر کی تو ہم کچھ بہتری کی طرف نہیں جا سکتے ہیں. بالکل، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ سب کو یکجا ہو کے چلنا چاہیے. ایسا ہی ہے. جی بالکل، یکجا ہوئے بغیر تو یہ کام ویسے بھی ناممکن ہے. خیر، آپ معاذ عبداللہ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمارے ملک پر جو مایوسی چھائی ہوئی ہے یہ مایوسی کبھی ختم ہوگی؟ یہ انشاءاللہ اللہ کے اوپر یقین ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ختم ہوگی. ختم ہوگی؟ کیسے ختم ہوگی؟ کچھ آپ کو دکھتا ہے اس حوالے سے؟ مایوسی اس وقت تک ختم نہیں ہو جب تک ہم اس کی اونرشپ نہیں لیں گے اپنی. جو ہمارا یہ، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ والی حکومت آئے گی تو یہ کرے گی، ہمیں اللہ کے اوپر یقین رکھنا پڑے گا. مطلب کہ جو حکومت ہے یہ کچھ نہیں کر سکتی جب تک آپ اللہ، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا، یعنی حکومت کچھ نہیں کر سکتی، یعنی جو تبدیلی کا وعدہ تھا وہ پورا نہیں. بالکل. اور آپ بتائیں عبداللہ ملک صاحب، اس حوالے سے کیا یہ مایوسی ختم ہوگی کبھی؟ مایوسی اس ٹائم تو لگ رہا تو نہیں ہے، پر پھر بھی جو کام اگر ہو رہے ہیں اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. کہ جیسے ابھی جو لنگر، جو پناہ گاہیں دی گئی ہیں، پر وہ بھی پناہ گاہوں میں بھی جگہ اس ٹائم بہت کم پڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس ٹائم بھی فٹ پاتھ پہ اس سردی میں سو رہے ہیں. مایوسی جب تک ہم خود کو پہ ذمہ داری اپنے شہر کے لیے لیں گے تب تک یہ مایوسی ختم نہیں ہونے والی.
جی بالکل، تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمیں بہت اچھی انفارمیشن دی. آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا. امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بہت بہت اچھا لگا ہوگا. جذبہ انسانی خدمت کی ہمارے معاشرے میں بہت اہمیت ہے اور ہمارے مذہب بھی اس کی بہت اہمیت کرتا ہے. تو بہت سے کم لوگ ہوتے ہیں جو اس طرف آتے ہیں، جذبہ انسانی خدمت کا خیال رکھتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں. کیونکہ جذبہ انسانی خدمت جو ہے بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ تو ہیں اپنا ہی سوچتے ہیں، دوسروں کا تو سوچتے نہیں ہیں. لیکن جو لوگ ہوتے ہیں نا ایسے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، میں کہتی ہوں ان جیسے ہیرے ملنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ایسے ہیرے جو ہوتے ہیں نا وہی جو ہے دوسروں کے درد کو سمجھ سکتے ہیں. یہی تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.